آقا حسین نے اٹھایا اپنے شہزادے کو اور خیمے کی طرف لے کر کے آ گئے۔ جب دیکھا نا کہ علی اصغر میں کوئی حرکت نہیں ہے، حضرت سکینہ کہتی ہے بابا میرے بھائی کو میری گود میں دے دو۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے اپنے شہزادی کے گود میں اپنے بیٹے کو دیا۔ حضرت سکینہ نے سینے سے لگایا اور ادھر ادھر چلنے لگی ہے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگا کر کے گھمانے لگی۔ اتنے میں سیدہ زینب آ گئی اور کہتی ہے بیٹی کیا کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، سکینہ کہتی ہے کہ کئی دن سے میرا بھائی سویا نہیں تھا، آج میرا بھائی سویا ہے، میں یہ سوچ کر کہ میرے بھائی کو ٹہلا رہی ہوں کہ کہیں میرے بھائی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا سنانا اللہ اکبر، آقا حسین کی آنکھیں برس گئی، رونے لگے۔ سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اب تیرا بھائی اب علی اصغر پیاسا نہیں رہا، اب علی اصغر کو نہر فرات کی ضرورت نہیں رہی، اب اصغر نانا کی گود میں بیٹھ کر کے حوض کوثر کا جام پیے گا، حوض کوثر کا جام پیے گا۔ جب اتنا کہا نا تو آقا حسین جانے لگے تو سیدہ زینب کہتی ہے میرے بھائی جا رہے ہو؟ حسین اب تک تو تم 71 لاشیں لائے ہو، لیکن اس میں کوئی جوان بھی ہے، بڑے بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن اصغر صرف 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ میرے بھائی میں نہیں جانتی تیرے جانے کے بعد یہ یزید تیرے بچے کے ساتھ، تیرے بیٹے کے ساتھ، ننھے اصغر کے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے میرے بھائی حسین کم سے کم اپنے بیٹے کے لیے قبر بناتے جاؤ، اپنے بیٹے کے لیے قبر بناتے جاؤ۔ اتنا سنانا آقا حسین اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، کدھر جاتے کدھر قبر بناتے، خیمے کے پیچھے لے کر کے گئے۔ جیسے خیمے کے پیچھے گئے نا اللہ اکبر، اپنے ننھے اصغر کو مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی چادر میں لپیٹ کر کے زمین پہ رکھا اور قبر کھودنا شروع کیا۔ یار آسان نہیں تھا قبر کھودنا اپنے بیٹے کی، آسان نہیں تھا، ایک باپ کو اپنے بیٹے کی قبر کھودنا آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ آقا حسین نے تلوار لیا اور قبر کھودتے گئے، کھود رہے ہیں تلوار سے قبر کھود رہے۔ جب گڈھا کیے نا تو اس قبر میں اس گڈھے کے اندر ہاتھ ڈالا تو زمین گرم تھی، تو آپ نے کہا زمین میرا اصغر آ رہا ہے، میرا اصغر آ رہا ہے، اگر سنبھال سکو تو سنبھال لینا، میرا اصغر آ رہا ہے۔ اتنا کہا اور علی اصغر کو آقا حسین اٹھائے، چادر میں لپیٹا اور قبر میں ڈال دیا۔ جیسے قبر میں ڈالے نا اور جیسے مٹی اٹھائے ڈالنے کے لیے کچھ یاد آیا، مٹی چھوڑ دیے، اللہ اکبر، اور جلدی سے اپنے بیٹے کی طرف جھکے اور بیٹے کے ماتھے چومے۔ جیسے ماتھا چومے رونے لگے۔ 71 لاشیں کو اٹھا کر کے لائے تھے، حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اللہ اکبر، 71 لاش کو اٹھا کر کے لائے تھے، کبھی ہمت نہیں ٹوٹی ہے، لیکن آج بیٹے کو قبر میں ڈالنا حوصلہ ٹوٹنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، آج جب بیٹے کی قبر کھودی گئی ہے حوصلہ ٹوٹنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے اپنے شہزادوں کے لیا ہے، اپنے شہزادے کو لے کر کے جیسے قبر میں ڈالا ہے اور جیسے مٹی ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ اکبر، چیخ نکل گئی ہے۔ آقا حسین روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں آ گئی ہے، حوصلہ ٹوٹنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا حسین جلدی سے اپنے بیٹے کے اوپر مٹی ڈالا ہے، مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں۔ جب ڈالتے ڈالتے مٹی جب گردن کے پاس آ گئی ہے، جب باری آئی ہے بیٹے کے چہرے پہ مٹی ڈالنے کی، اللہ اکبر، چیخ نکل گئی ہے آقا حسین کی۔ اب ہمت نہیں رہی ہے کہ کیسے بیٹے کے چہرے پہ مٹی ڈال دیا جائے۔ خیال آیا میرے بیٹے، یہ تیرے جسم تو مٹی کے لیے نہیں تھے، یہ تو تیری عمر تھی پھولوں کے بستر پہ سونے کی۔ اللہ اکبر، پھولوں کے بستر پہ سونے کی عمر تھے، یہ تو تیری عمر نہیں تھی مٹیوں کے پاس جانے کی۔ اللہ اکبر، آج اس سخت زمین پر سونے کی عمر تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اتنا خیال آیا، چیخ نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر، آقا حسین نے مٹی لیا ہے اور جیسے بیٹے کے چہرے پہ ڈالنے کی باری آئی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کانپ گئے ہیں، مٹی چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، پھر دوسرے بار مٹی اٹھایا ہے، پھر ہاتھ کانپ گئے، مٹی گر گئی ہے۔ اللہ اکبر، تیسرے بار پھر مٹی اٹھائے ہے، ہمت نہیں ہوئی ہے۔ آقا حسین نے یوں منہ پھیرا ہے اور پھر مٹی لیا ہے، منہ پھیر کر کے جلدی سے اپنے بیٹے کے اوپر مٹی ڈالا ہے، جلدی جلدی مٹی ڈالنے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مٹی ڈال چکے ہیں، جب پوری مٹی ڈال کر کے اپنے شہزادے کو بند
بند کر دیا گیا ہے. آواز آتی ہے حسین بتاؤ تو سکی آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے بازوؤں کو جنگ لگ گیا ہے؟ بتاؤ تو سکی کیا تو ہمت ہارنے لگے ہو؟ بتاؤ حسین کیوں حوصلہ ٹوٹنے لگا ہے؟ کیا ہو گیا کہ تیرے بازو کو؟ اللہ اکبر. آقا حسین کہتے ہیں اصغر اب جانے تو مجھے، آج کے بعد یا تو یزیدی کردار رہے گا یا تو حسینی کردار رہے گا.